السلام علیکم سر، یہ آپ کہہ رہے تھے آخری کیس ہوگا، یہ واقعی آخری کیس ہوگا سر؟ ایبسلیوٹلی۔ السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی ایک بار پھر قومی اسمبلی کی تحلیل اور اس حوالے سے وزیر اعظم کے مشورے اور اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک کے ڈپٹی اسپیکر کی ایک رولنگ کے ذریعے خاتمے کی آئینی حیثیت سے متعلق سپریم کورٹ کی سو موٹو کارروائی ہوگی۔ آج چوتھا دن ہے اور آج تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں ڈاکٹر بابر اعوان، بیرسٹر علی ظفر اپنے دلائل کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے 3 دن تک اپوزیشن جماعتوں کے دلائل ہوتے رہے ہیں اور آج اس بات کی توقع ہے کہ تحریک انصاف کے وکلاء جب اپنے دلائل مکمل کر لیں گے تو پھر کل اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید نے اپنے دلائل دینے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، اور کل کے رات کے ویلاگ میں بھی میں نے تفصیل سے مختلف آئینی اور قانونی امکانات کا ذکر کیا تھا کہ جن کے تحت سپریم کورٹ فیصلے دے سکتی ہے، تو ان میں ایک سب سے جو بنیادی امکان تھا اور لازم امکان تھا وہ یہ کہ اب واضح ہے کہ جو کچھ بھی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے عدم اعتماد کی تحریک کے ساتھ کیا وہ غیر آئینی تھا، کیونکہ آئین میں واضح طور پہ کچھ شرائط رکھی گئی جن کو پورا نہیں کیا گیا۔ اور اپوزیشن کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد خاص طور پہ مخدوم علی خان ایڈوکیٹ اور سینیٹر رضا ربانی اور دیگر کے دلائل سننے کے بعد یہ مزید واضح ہو چکا ہے کہ اب سپریم کورٹ نے صرف یہ طے کرنا ہے کہ کون سی وجوہات آئینی طور پہ ان کو بتا کر ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کے مشورے اور صدر کے فیصلے کے حوالے سے حتمی فیصلہ دیا جائے۔ تو لگ تو واضح طور پہ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے کو، وزیر اعظم کے مشورے کو اور صدر مملکت کے طرف سے اسمبلی کی تحلیل کے حکم کو غیر آئینی قرار دے گی، مگر کب دے گی، مزید کتنا ٹائم لگے گا، اور اگر عدم اعتماد کی تحریک کو بحال کر بھی دیا جاتا ہے تو پھر وزیر اعظم عمران خان کیا واقعی عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرنے پر مجبور ہوں گے؟ تو اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان اگر عدم اعتماد کی تحریک بحال ہو بھی جاتی ہے تو ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر ووٹنگ تک، اپنا عہدہ چھوڑنے تک انتظار کرے۔ لگتا یہ ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک بحال بھی ہو گئی تو وزیر اعظم عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کے دن صبح یا چند لمحے پہلے بھی اپنے استعفے کا اعلان کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی جو سیاسی فائدہ انہوں نے اٹھانا تھا وہ کافی حد تک سیاسی فائدہ اٹھا چکے ہیں، اور عوام کے اندر جو بیانیہ انہوں نے ترتیب دیا ہے غیر ملکی سازش کا اور عدم اعتماد کی جو محرکین ہیں ان کو سازش سے جوڑنے کا، اس میں وہ کچھ حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اب اگر وہ عدم اعتماد کی تحریک بحال بھی کر دیتی ہے سپریم کورٹ تو وہ چند لمحے پہلے کہہ سکتے ہیں میں استعفیٰ دے رہا ہوں، اور میں تو پہلے ہی الیکشن کے لیے تیاری کر رہا تھا، تو اب بھی الیکشن لڑتے ہیں، ٹھیک ہے ان کو، مگر ایک فرق ضرور پڑے گا، پھر ان کے مشورے سے نگران وزیر اعظم نہیں بنے گا، پھر جو نگران وزیر اعظم ہوگا وہ کوئی اور آ کر بنائے گا، اور ظاہری بات ہے جب عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں گے تو پھر نیا لیڈر آف دا ہاؤس چنا جائے گا، اور امکان ہے وزیر اعظم جو ہوں گے وہ شہباز شریف ہوں گے نون لیگ کے، اور پھر انہوں نے بہت ساری فیصلے کرنے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپوزیشن کے لیے کہ اگلے وزیر اعظم کا فیصلہ عمران خان کی مشاورت سے نہ ہو، بلکہ جو بھی نیا ہاؤس وزیر اعظم چنے گی وہ یہ فیصلہ کرے۔ اب دوسری بات چیف جسٹس گلزار احمد ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی جو نامزدگی سامنے آئی ہے یہ اب صاف لگ رہا ہے، اور اپوزیشن کو بھی یہ خدشہ ہے کہ چیف جسٹس عمرتا بندیال اور سپریم کورٹ کے دیگر ججز کو متاثر کرنے کے لیے، ان کو امپریس کرنے کے لیے سابق چیف جسٹس کا نام سامنے لایا گیا ہے۔ سابق چیف جسٹس ظاہری بات ہے چیف جسٹس عمرتا بندیال کے بہت قریب تھے، اور ویسے تو روایتاً 2 سال پورے ہو جائیں ریٹائرمنٹ کے تو پھر کوئی بھی معزز جو جج ہوتا ہے وہ کوئی سرکاری نوکری پکڑتا ہے، یہ تو پھر چیف ایگزیکٹو کی نوکری ہے، مگر یہ روایات جو ہیں مکمل طور پہ لاگو نہیں ہوتی رہی۔ چیف جسٹس گلزار احمد ویسے بھی بڑی منفرد سی ایک ماشاءاللہ سے شخصیت ہیں۔ انہوں نے بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ہمیشہ جتنے بھی ورکروں اور ملازمین کے اور عام لوگوں کے مقدمات آتے رہے ہیں، خاص طور پہ برطرف ملازمین کے یا سروس میٹر، انہوں نے زیادہ تر ان ملازمین کے خلاف فیصلے دیے ہیں،
اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بطور وکیل بھی جو ہیں ہمیشہ ملازمین کے خلاف اور مالکوں کی طرف سے پیش ہوتے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ چیف جسٹس گلزار احمد جو ہیں وہ مشہور تھے اپنی اینٹی انکروچمنٹ جو ڈرائیو تھی کراچی میں، انہوں نے نیسلا ٹاور گرا دیا، گجر نالہ خالی کرایا، بہت سی دوسری جگہوں پہ، اور بڑی بڑی عمارتوں کے بارے میں بڑے بڑے بیانات ریمارکس بھی دیتے رہے، احکامات بھی دیتے رہے، مگر جو نیسلا گرا یا جو نزلہ گرا وہ نیسلا پہ ہی گرا اور عام لوگوں کو بے گھر بھی کیا گیا، اور ان کے ابھی تک جو ہے معاوضہ ان کو ادا نہیں ہوا۔ اور یہ ایک اور ان کا ایک ماضی کا ایک خاص کردار تھا جس کی وجہ سے چیف جسٹس گلزار جو ہے عام لوگوں میں شاید اتنے پاپولر نہیں ہیں۔ پھر یہ چیف جسٹس وہی ہیں جو کہ پاناما کیس میں پہلی بار جب 5 رکنی بینچ بیٹھا تھا تو پاناما اسکینڈل کے حوالے سے اخبارات میں جو خبریں چھپی تھی تو صرف انہی کی بنیاد پہ انہوں نے بغیر ٹرائل کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دینے کا فیصلہ دیا تھا، اور ان کے ساتھ تھے اس وقت کے جج جسٹس آصف سعید کھوسائی۔ 2 ججوں نے بغیر ٹرائل کے کہہ دیا انہیں نااہل کر دیا جائے، مگر جو 3 دوسرے جج تھے انہوں نے تھوڑا سا گڈ کاپ کا رول پلے کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، ہم پہلے ان کے لیے ٹرائل کر لیتے ہیں، JIT بنا لی، JIT بنا کے ایویڈنس سارا ریکارڈ کرایا گیا اور پھر وہ ٹرائل کے لیے بھیجا گیا۔ تو چیف جسٹس گلزار جو ہیں ان کے حوالے سے ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور تھی۔ کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ کا معاملہ تھا، کچھ لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کراچی میں جہاں بڑی بڑی عمارتیں گرائی گئی ہیں تو وہاں پہ جو عسکری ادارے تھے، جو پارک تھے اور جو دفاعی مقاصد کے لیے زمین دی گئی تھی اس پہ جو کمرشل کاروباری سرگرمیاں ہوتی رہی ہیں ان کو بالکل نہیں چھیڑا گیا اور صرف سویلین لوگوں کو اور شہریوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تو چیف جسٹس گلزار احمد کا جو نام اب آ رہا ہے وزیر اعظم کے لیے، تو یہ پہلے چیف جسٹس نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے چیف جسٹس ناصر الملک جو تھے ان کو بھی آپ کو یاد ہے 2018 کے الیکشن میں انتخابات میں نگران وزیر اعظم بنایا گیا تھا، مگر آج ان کا کوئی بھی ذکر نہیں کرتا۔ کسی کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا، یاد بھی نہیں ہوگا کہ 2018 کے جو متنازع ترین الیکشن تھے جب RTS بھی بیٹھ گیا تھا، سیاسی انجینئرنگ بھی عروج پہ تھی، اسٹیبلشمنٹ بہت حاوی تھی ان فیصلوں میں، تو اس وقت پرائم منسٹر جو تھے نگران وہ سابق چیف جسٹس ناصر الملک تھے، اور سابق چیف جسٹس ناصر الملک جو تھے وہ عمران خان کے پڑوسی بھی ہیں۔ جی ہاں، یہ شرح دستور کے آخر میں کانسٹیٹیوشن 1 کا ایک بہت بڑا کثیر المنزلہ پروجیکٹ ہے جس کو کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو کہتے ہیں، اس میں جہاں پہ آغاز میں CDA نے ایک سرکاری 7 سٹار ہوٹل بنانا تھا اور ساتھ ہی کنونشن سینٹر ہے، اور اس ہوٹل میں جتنے بھی سربراہان مملکت جو پاکستان میں جب کانفرنسز ہوتی ہیں، سمٹ کانفرنسز، اس ہوٹل میں ٹھہرنے تھے اور کنونشن ہال میں بڑے سمٹس ہونے تھے، تو CDA نے وہ غیر قانونی طور پہ اس کو رہائشی علاقہ قرار دے دیا تھا، اور وہ جو پارٹی تھی اس نے غیر قانونی طور پہ CDA سے اجازت لے کے فلیٹس بنا کے بیچ دیے تھے۔ تو چیف جسٹس ناصر الملک جو 2018 کے نگران وزیر اعظم تھے وہ بھی ان فلیٹس میں مالک تھے، ایک فلیٹ ان کا تھا، اور اسی بلڈنگ میں وزیر اعظم عمران خان کا بھی ایک فلیٹ تھا۔ تو چیف جسٹس ناصر الملک جو تھے 2018 کے جو نگران وزیر اعظم تھے وہ ماشاءاللہ آج انہیں کوئی بھی ان کا ذکر نہیں کرتا، حالانکہ 2018 کے بدترین دھاندلی والے جو انتخابات تھے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا نام تو لیا جاتا ہے، عمران خان کا نام لیا جاتا ہے، سیاسی انجینئرنگ کی بات ہوتی ہے، مگر چیف جسٹس ناصر الملک کو شاید کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ کوئی وزیر اعظم تھا۔ تو جج جب وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو 2018 کے الیکشن میں ہوا، اور اب ایک بار پھر جو چیف جسٹس گلزار کا نام آ رہا ہے تو سپریم کورٹ نے بھی آج یا کل میں فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ چیف جسٹس گلزار کا نام آلریڈی عمران خان نے جو ہے وہ پروپوز کر دیا ہے، اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس امرتا بندیال نے بھی کل ان کے منہ سے نکل گیا یا جان بوجھ کے انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا جی ہم نے جلد فیصلہ کرنا ہے، نگران حکومت کی تشکیل بھی اس سے رکی ہوئی ہے، یا وہ طنز کر رہے تھے یا وہ باور قرار تھے PTI کے وکلا کو کہ یار جلدی کریں ورنہ آپ کا اپنا نگران وزیر اعظم کا معاملہ رکا ہوا ہے، یا پھر وہ سنجیدگی سے سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے ایک سابق ساتھی جج کی ترقی کی راہ میں کوئی حائل تو نہیں ہو رہے، کوئی رکاوٹ تو نہیں بن رہے، اس لیے وہ جلد فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آج کل میں یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو یقیناً یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پہ ایک سابق چیف جسٹس گلزار احمد کا جو نام آ رہا ہے وہ کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کی ان پروسیڈنگز میں۔
تو جتنی دیر اب تک ہو چکی ہے، یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا فیور ملا ہے وزیر اعظم عمران خان کو، چاہے وہ تاخیر سپریم کورٹ میں ہوئی ہے، کیونکہ جس طریقے سے اتوار کے روز چھٹی کے روز ایک ہنگامہ مچا تھا اور ایک ہنگامی سماعت رکھی گئی تھی، اس کے بعد یوں لگا کہ وہ بس اتوار والے روز ہی ایک ہنگامہ برپا کرنے کا ایک قسم کا تھیٹر تھا، اور اتوار کے بعد وہ یہ کیس جو ہے وہی پرانے صدارتی ریفرنس کے 5 ججوں کے سامنے لگا دیا گیا، اور یوں لگتا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے ان معزز 5 ججوں کو کوئی احساس ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوئی مستقل وزیر اعظم نہیں ہے، قومی اسمبلی کا وجود نہیں ہے، پنجاب اسمبلی کا چیف منسٹر نہیں ہے، اور ایک عجیب سی غیر یقینی کسی صورتحال ہے۔ اور یہ ججز جو ہیں بڑے سکون سے معاملہ انہوں نے شروع کیا تھا سو موٹو ہوتا ہے انکویزیٹوریل، یعنی کہ سپریم کورٹ ججز خود طلب کرتے ہیں اٹارنی جنرل کو، اور سب سے پہلے اٹارنی جنرل کو سن کے کہتے ہیں آپ بتائیں یہ کیا ہوا ہے، صحیح ہوا ہے غلط ہوا ہے، لیکن آغاز ہنگامی بنیادوں پہ سو موٹو کا چھٹی کے دن ہوا تھا، اور اب جو سلسلہ چل رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے، تو اب سپریم کورٹ کے 5 معزز ججز ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی 2 افریقین کے درمیان کوئی تنازع ہے، آپ کو بھی سن لیتے ہیں، آپ کو بھی سن لیتے ہیں، جلدی کریں، آپ کا موقف بھی آنا چاہیے، حالانکہ یہ پہلے دن اٹارنی جنرل کو سن کے یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ اور اب اٹارنی جنرل نے بھی کہا کہ جی شاید یہ میرا آخری کیس ہو، اور میں دلائل جو دوں گا وہ کل کے لیے انہوں نے کہا ہوا ہے، اور آج جو ہے پی ٹی آئی کے وکلاء دلائل دیں گے۔ دیکھیں اٹارنی جنرل اب کل کیا دلائل دیتے ہیں، مگر جیسے میں نے کل کے ویلاگ میں بھی کہا کہ بنیادی طور پہ یہ اٹارنی جنرل ہی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اس تمام جو ہے قانونی کارروائی جو ڈپٹی اسپیکر نے کی اور وزیر اعظم نے کی اور صدر نے کی اس کے پیچھے ہیں، اور یہ اٹارنی جنرل وہ ہیں جن کا تاثر جمہوریت والا ہے، لیکن جو کام ہیں وہ ٹوٹلی آمرانہ ہیں، اور یہ اب کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ میرا آخری کیس ہو۔ اب دیکھیں کل اٹارنی جنرل کیا موقف اپناتے ہیں، کیونکہ جو کچھ ان کے ہوتے ہوئے ہو چکا ہے وہ تو ساری دنیا کے سامنے ہے، اب انہوں نے بغل میں کیا رکھا ہے اور زبان پہ کیا ہے، تو یہ ابھی ہمیں کل ہی پتہ چلے گا۔ تو آج کا دن بھی بڑا اہم ہے، اور مطیع اللہ جان MJ TV آج کے عدالت کی کارروائی سے بھی آپ کو آگاہ کرتا رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔